حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس کی دکان سے کچھ نہ اٹھا ورنہ شیطان خواہ مخواہ تیرے پیچھے پڑے گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فانی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی ہوتی تو عقل پر واجب تھا کہ جو مٹی باقی رہنے والی ہے اس کو اس سونے سے جو فنا ہو جائے گی بہت دوست رکھتے، پھر کیوں کر ہو کہ تو فانی مٹی کو باقی سونے پر اختیار کرے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا سے پرہیز کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کو بزرگ جانے گا قیامت میں اسے ٹھہروا کر اس کے سر پر منادی کی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے حقیر جانا یعنی دنیا اور اسے اس نے بزرگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص ہے وہ مہمان ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ عاریت ہے، اور مہمان کا انجام جانا ہے اور عاریت کا انجام پیر لینا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دنیا آخرت کے عوض بیچ کر دونوں کا فائدہ اٹھا اور آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا کہ دونوں کا نقصان اٹھائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی طرف بھیجا تو ابلیس کا لشکر ابلیس کے پاس گیا کہ حق تعالیٰ نے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی۔ پھر پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ ابلیس نے پوچھا کہ بھلا وہ لوگ جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں اس کے لشکر نے کہا کہ ہاں۔ ابلیس نے کہا کہ پھر کچھ غم نہ کرو، اگر بت نہ پوجا تو نہ پوجا، میں محبت دنیا میں ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ رکھوں گا کہ جو کچھ لے نہ حق لے اور جو کچھ دے نہ حق دے، اور جو کچھ رکھ کر چھوڑے نہ حق رکھ چھوڑے، اور تمام شر ان تین کاموں کے تابع ہے، نہ حق لینا، نہ حق دینا اور نہ حق چھوڑنا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر حق سبحانہ وتعالی تمام دنیا حلال اور بے حساب مجھے عنایت فرمائے تو جس طرح تم مردار سے ننگ رکھتے ہو کہ اپنے پاس نہ رکھوں گا تو میں بھی اس سے ننگ رکھوں گا اور اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام تھے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پہنچے تو ان کے گھر دیکھنے کی خواہش کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے گھر میں جا کر تجھے خوشی نہ ہوگی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو کچھ نہ دیکھا مگر ایک تلوار اور ایک ڈھال اور ایک رحل۔ فرمایا کہ تم نے گھر میں ضروری چیزیں کیوں نہ مہیا کی؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین جہاں میں جا رہا ہوں یعنی قبر وہاں یہی سامان کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ وہ دن آیا سمجھ جس دن وہ شخص مرے گا جس کی موت سب سے اخیر اور بعد لکھی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھا۔ خلیفہ نے جواب لکھا کہ وہ دن آیا جانیے جس دن آپ کہیں گے دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ آخرت ہی تھی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص موت کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کیوں کر خوش ہوتا ہے، اور جو دوزخ کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح ہنستا ہے، اور جو دیکھتا ہے کہ دنیا کسی کے پاس ٹھہرتی نہیں اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح اسے دل لگاتا ہے، اور جو تقدیر کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ دنیا کے ساتھ کیوں کر دل مشغول رکھتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی توبہ اور اطاعت کو روزانہ پیچھے ڈال دیتا ہے اور رازگوئی کو یعنی سچ کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کی منفعت دوسرے کو حاصل ہو۔ توبہ، اطاعت اور رازگوئی دوسرے کے فائدے کے لیے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ تو اس کے سبب سے خوش ہو، اور اس کے نیچے ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کے سبب سے تو غمگین ہو۔ صاف خوشی تو حق تعالی نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، یہ جنت میں ملے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے مرتے وقت تین حضرتیں اس کا گلا دباتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ اس نے جمع کیا
سیر ہو کر اس سے لطف نہیں اٹھایا۔ دوم جو امیدیں رکھتا تھا وہ امیدیں پوری نہ ہوئی، اور تیسری چیز یہ کہ آخر تک کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ کیا۔ ایک طریقے جو اس نے جمع کیا تھا اس سے لطف نہیں اٹھایا، پورا لطف نہیں اٹھایا، اور دوسرا جو امیدیں اس کے دل میں تھی وہ امیدیں پوری نہ ہوئی، اور تیسری آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہ کیا۔ حضرت محمد ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ہر روز روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھا کرے اور حج و جہاد کرے اور سب حرام چیزوں سے پرہیز کرے، لیکن دنیا اس کے نزدیک بڑی چیز ہو، تو قیامت میں اس شخص کو کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے اس چیز کو بڑا مانا جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر کیا تھا۔ تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ اور ہم میں کون شخص ایسا نہیں ہے، ساتھ اس کے گناہ بھی بہت ہیں اور فرائض میں بھی قصور کرتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے ویران ہے، اور اس شخص کا دل جس میں دنیا کی محبت ہے اس سے بھی زیادہ ویران ہے، اور بہشت ایک سرائے آباد ہے، اور وہ دل جو طلب بہشت میں مشغول ہیں ان کے دل اس سے بھی زیادہ آباد ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو خواب میں درم کو دوست رکھتا ہے یا جاگتے میں دینار کو؟ اس نے کہا کہ میں تو جاگتے میں دینار کو دوست رکھتا ہوں، یعنی پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ دنیا خواب ہے اور آخرت جاگنا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے تو اس کو بہت دوست رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو تین کام کرے، ایک ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے قبل اس کے کہ دنیا خود اس کو چھوڑ دے، اور دوم یہ کہ قبر تعمیر کرے قبل ازی کہ قبر میں جائے، یعنی قبر والے اعمال کرے، اور تین حق سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، اس سے پیشتر کہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہو۔ اور کہا ہے کہ دنیا کی نحوست اس درجہ کی ہے کہ اس کی آرزو بھی خدا سے غافل کر دیتی ہے، پھر دنیا مل جائے تو اس کا کیا کہنا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ دنیا داری کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا سے بے پرواہ کر دے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو آگ بجھانا چاہے اور سوکھی لکڑیاں اس میں ڈالتا چاہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چیزوں سے عبارت ہے، یعنی دنیا میں چیزیں ہیں، ایک کھانا، دوسرا پینا، تیسرا پہننا، چوتھا سونگنا، اور پانچواں سواری پر بیٹھنا، اور 6 نکاح کرنے کی چیز، یعنی کھانے کی چیزوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ کھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز شہد ہے، تو یہ مکی کے منہ سے نکلتا ہے۔ دوم پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر پانی ہے، اس میں تمام جہان برابر ہے۔ 3 پہننے کی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ روشن ہے، اور یہ کیڑوں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز سونگنے کی چیزوں میں سب سے پاکیزہ تر مشک ہے، اور یہ ہرن کا خون ہے۔ اور 5ویں چیز سوار ہو کر بیٹھنے کی چیزوں میں سب سے بہترین گھوڑا ہے، اور مرد اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر قتل کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز سب شہوتوں میں بڑی عورت کی خواہش ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ مرد عورت کی شرمگاہوں کا ملنا ہے۔ خلیفہ عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، حق تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کے واسطے پیدا کیا ہے، اگر تم اس کا ایمان نہ رکھو گے تو کافر ہو، اور اگر ایمان رکھتے اور آسان جانتے ہو تو احمق ہو۔ حق تعالیٰ نے تم کو ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، مگر تھوڑے سے وقت کے لیے، جس طرح ایک سرائے کہ ایک سرائے سے دوسرے سرائے میں تمہیں لے جائے گا۔